دوسری بات یہ ہے کہ ترکی کے بعد جو ایران کا معاملہ ہے، ایران میں جو اس دفعہ یہ سارے حالات نظر آ رہے ہیں، اس پہ ایک ایسا نظر آ رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب اور حکومت کے درمیان کوئی اچھی وہ نہیں ہے، اور جو اہم لیڈرشپ تھی وہ اڑا دی گئی۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ کافی خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا ان کا کوشش ہے کہ اسلامی انقلاب کو یہاں سے ایران سے چلتا کیا جائے، یا کسی طریقے سے حکومت اور لوگ اور یہ سارے معاملات۔ تو اب بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسئلے، چلو اس دفعہ صرف کشمیر پہ اٹیک ہوا، اب تو آپ کا پورا پاکستان، پورا بلوچستان، ہر سائڈ ہی اس میں ہے۔ انڈیا کا بھی یہی حال ہے، تو یہ تو دنیا میں افراتفریاں اب ایسی پھیلنی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت زبردست۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے اسامہ صاحب ہمیں وقت سے پہلے، خبر سے پہلے خبر اور وقت سے پہلے چیزوں کے حوالے سے اپنے علم کے مطابق، حالات و واقعات کے مطابق بتاتے بھی ہیں۔ آج جو دن ہے، آج ہم بات کریں گے 30 جون 2025 پیر کا دن ہے، اور اسامہ صاحب سے آج ہم مین خبریں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین اسٹرالوجی کے حوالے سے بھی اسامہ صاحب کی کلاسز سٹارٹ ہیں۔ یہ جو نمبر آ رہا ہے، جو اسٹرالوجر بننا چاہتے ہیں اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کے کمنٹس کے حوالے سے بھی آج ہم ڈسکس کریں گے، جو آپ لوگ اسامہ صاحب سے سوالات کرتے ہیں، اپنے جو آپ لوگوں کے مائنڈ کے کوسچنز ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ایران میں اب لوگ بول رہے ہیں اسامہ صاحب کہ ایٹامک نیوکلیئر پاور ہمیں بننا چاہیے، احتجاج کیا جا رہا ہے وہاں پر، اور اسرائیل کا میڈیا بھی بول رہا ہے کہ ہمارا اگلا ٹارگیٹ ترکی اور قطر ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا کوئی بہت بڑا کوئی جنرل ہے، وہ بات کر رہا ہے، جو جرنلزم میں بھی ہے، اور ان کا آرمی کا جو بندہ ہے وہ کر رہا ہے جی کہ ہمارا اگلا ٹارگیٹ ترکی اور قطر کی طرف بھی ہمارا دھیان ہے۔ ایک یہ خبر وہاں سے آئی ہے، اور اس کے علاوہ اگلے جو اگر بات کریں، ہم نے خبر آپ کو ناظرین دی تھی کہ پاکستان آرمی پر 2 دن پہلے جو حملہ کیا گیا، اب پھر اٹیک کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پاک فوج اور فضائیہ بالکل تیار ہے، اور پاکستان نے غلام خان بارڈر کو 6 منتھ کے لیے بند کر دی گئی۔ اس میں تجارت ہوتی تھی افغانستان کے ساتھ ہماری، تو اب یہ مطلب کہ 1 ہفتے کے لیے نہیں بلکہ 6 مہینوں کے لیے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وزٹ ہوا ہوتا ہے، اور وہ زخمیوں کی عیادت بھی کرتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں جو لوگ وہاں پر، اور کور کمانڈر پشاور کے ساتھ اہم میٹنگ بھی ان کی ہوتی ہے۔ ٹی ٹی پی کے جو ہیں افغانستان میں انہوں نے جو اڈے بنائے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی راک کے ایجنٹ ہیں جو انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح کی تھوڑی پروکسی توڑتے ہیں اور حملے کرا رہے ہیں۔ بیک پر پیچھے انڈیا ہی ہے جو حملے کر رہا ہے، راک کا ایجنٹ بھی بدلا ہے مودی نے۔ اب اسامہ صاحب کی وہ پریڈکشن بھی تھی کہ آپ تبدیلیاں دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں، جو این ڈی ایم میں ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، نیکسٹ 72 آور کے لیے اس نے پاکستان میں ہائی الرٹ کر دیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی جارحیت کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر پانی چھوڑا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، پانی روکتا بھی ہے انڈیا، اور ایسے معاملات پر پانی چھوڑتا بھی ہے، تو یہ بھی باتیں خبریں آ رہی ہیں۔ اور گلوبل وارمنگ میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ٹاپ پر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ جو این ڈی ایم اے ہے انہوں نے کچھ پاکستان کی سٹیز لکھی ہیں، جس میں کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، پوٹوہار، ایبٹ آباد، مانسیرا، ہری پور، بالا کوٹ، مری، گلگت، یہاں پر بارش اور سیلاب کی ہائی الرٹ ہے۔ صاف انہوں نے کہا کوئی ٹورزم جو آپ کر رہے ہیں نہ آئیں ادھر فیملی کو لے کر، یہاں پر 5 جولائی تک ہائی الرٹ ہے، سیلاب آ سکتا ہے، لوگوں کی جانوں کو خطرہ بن سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سوات میں بھی اس طرح کے واقعات، تو ایک فیملی کے اتنے لوگ شہید ہو گئے، مر گئے بیچارے، اور ان کو ہم نہیں بچا سکے۔ تو یہ خود نیچرل کلیمٹیز ہیں، یہ ہر سال آتی ہیں۔ اسامہ صاحب سے پریڈکشن لیں گے کہ کون سی سب سے زیادہ سٹی اس ٹائم پرابلم میں، اور کچھ لوگ ہم سے کمنٹس کرتے ہیں جی اسامہ صاحب سے پوچھیں کہ کون سے پاکستان کی سٹیز اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ محفوظ ہیں یا محفوظ نہیں ہیں، کس پر اٹیک ہو سکتا ہے، یہ بھی سوال پوچھیں گے۔ سلام دعا کرتے ہیں، خبریں تو بہت زیادہ ہیں لیکن ٹاپک کا پھر آغاز کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں چیزوں کے بارے میں بتاتا بھی رہوں گا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ زبردست اسامہ صاحب لوگوں کا بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے، اور بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے، اپنے سوالات بھی انہوں نے کیے ہوئے، کوئی ٹریول کے والے سے پوچھ رہا ہے کہ میں ٹریول کروں نہ کروں۔ میں نے سوچا کہ اینڈ پہ 2-4 منٹ ہم لوگوں کو بھی دیں گے، تو آپ بتائیے گا سر اگلی اپڈیٹ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، بتائیے گا ذرا۔ اور یہ جو بات کی جا رہی ہے ترکی قطر کی، اس پر بھی ہائی لائٹ کیجیے گا۔
بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ٹیکنیکلی یہ کہانی ہے, سارا گریٹر اسرائیل کے نقشہ جو انہوں نے جاری کیا ہوا ہے اس کو انہوں نے پورا کرنا ہے. جیسے شام میں تختہ پلٹ کروا لیا, اس کو توڑ لیا, اب ایک کمزور سی حکومت ہے جو لوگوں کے سہارے پہ ہے, کبھی بھی اسرائیل اس کو گرا لے گا یا اپنا بنا لے گا, بندہ اپنا لے آئیں گے, بس ختم. اسی طریقے سے اب جو غزہ کا سلوشن دے رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 4 ارب ممالک جو ہے غزہ کا سب کنٹرول سنبھال لیں گے. ٹرمپ کا جو نیا پلان ہے کہ 4 ممالک کو, یو اے ای کو, سعودیہ کو, اور کوئی نمبردار بننا چاہے تو اس کو جو ہے غزہ کی کنٹرول دے دیں گے, حماس وہاں سے نکال دیں, اور یہ ساری پلان. اب یہ دیکھیں کون اپنے ملک پہ کوئی چاہے گا کہ اب ہم پہ کوئی کہے کہ آگے جی فلانا آگے بیٹھ جائے. ہاں شکلیں بدل دیں, بندہ انہی کا ہی ہو, بے شک بندہ بے شک باہر کا ہی ہو, لیکن شکل ہمارے جیسی ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہاں کوئی افریقی یا کوئی اور عربی یا کوئی ہم پہ لا کے وزیر اعظم بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ تو قبول نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ ان کی جو گریٹر اسرائیل کی جو سوچ ہے وہ اس کو اب دن بدن آگے لا رہے ہیں. بس آپ ہم ہیں نا وہ کہانیاں اتنی سن کے, خبریں ڈیلی سن کے, ایک ہی بات بار بار ہو کے وہ اپنا جیسے وزن کھو دیتی ہے. اب آپ لوگوں کو یقین سا ہی نہیں آتا جب تک اس چیز سر میں پڑ نہیں جاتی یا ہو نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ جی یہ گریٹر اسرائیل کا تو کئی سالوں سے سن رہے ہیں. تو بھائی صاحب کئی سالوں سے سن رہے ہیں تو اٹ ٹیکس ٹائم. ہر چیز کا جیسے انڈا ابلنے کا ایک ٹائم ہے, آپ کا گوشت گلنے کا ایک ٹائم ہے, کسی بھی چیز کا ایک ٹائم ہے, پودا اگنے کا ایک ٹائم ہے. تو اسی طریقے سے زمین پہ جو نقشے یا آپ کی جو قومیں یا ان کی جو نصیب یا ان کے جو میپس میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ کچھ ٹائم تو لیتی ہیں, کوئی آدھی صدی تو لگتی ہوتی ہے. اور یہ تو ٹرینڈ ہے. مطلب آپ پچھلی 1924 میں چلے جائیں سیدھا 1924 میں دنیا کے ملک دیکھ لیں, ان کے نقشے دیکھ لیں, آج کے دیکھ لیں, اب پھر دیکھ لیجئے گا اب کے نقشے اور اگلے نقشے. تو ایک تو یہ پورا خطہ جو ہے ٹیکنیکلی نقشے اس میں تبدیل ہو سکتے ہیں, تبدیل ہونے جا رہے ہیں. ترکی کا نمبر بھی ہے, ترکی پاکستان, میں نے یاد ہی ہے ہم نے تو کہا ہوا کہ ترکی نے آخر اس جنگ میں آنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری بات وہ شام کے ذریعے پوری ہو جائے گی جب ہم نے کہا تھا ترکی بھی بس آیا کہ آیا. دوسری بات یہ ہے کہ ترکی کے بعد جو ایران کا معاملہ ہے, ایران میں جو اس دفعہ یہ سارے حالات نظر آ رہے ہیں اس پہ ایک ایسا نظر آ رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب اور حکومت کے درمیان کوئی اچھی وہ نہیں ہے, اور جو اہم لیڈرشپ تھی وہ اڑا دی گئی. جو اور یہ بڑا فرق پڑتا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹاپ کا بندہ اسی کو تو لگایا ہوتا ہے جو آپ کے قریب ہوتا ہے یا آپ کے مطابق ہوتا ہے. جب وہ نہ رہے تو اس سے نیچے والا مجبوراً اوپر آ جائے تو وہ آپ کا بندہ نہیں ہوتا. مینجمنٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کسی کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہر کوئی اس کو اوپر لانا چاہتا ہے جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو. تو یہ اس ٹائم ایران جو ہے اپنی ویک ترین صورتحال سے گزر رہا ہوگا, سسٹم کو لے کے, حکومت کو لے کے, پاسداران انقلاب اور حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. خصوصاً اب جب اس کے میجر جو کی پلیئر تھے یا میجر جو پوزیشن تھی وہ غداری کے نتیجے میں جو ہے وہ ختم ہو گئے. اور اس میں یہ تھا کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ کافی خراب ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا ان کا کوشش ہے کہ اسلامی انقلاب کو یہاں سے ایران سے چلتا کیا جائے, یا کسی طریقے سے حکومت اور لوگ اور یہ سارے معاملات یہ, اور احتجاج یاد ہوگا پہلے ہم اس پہ بات کر چکے تھے کہ آنے والے دنوں پہ کافی زیادہ انریسٹ اور اس طریقے کی بدامنی موجود ہے ایران کے لیے. سمجھ صاحب ابھی جو خاموشی ہے یہ کس چیز کی انڈیکیشن کر رہی ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں خاموشی جو ہے نا, آپ کو لگ رہا ہے خاموش آپ کا دماغ ہو رہا ہے. آپ کا دماغ اتنا زیادہ بیزی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. کبھی یہ ادھر دیکھتا ہے, کبھی یہ ادھر دیکھتا ہے, کبھی سکرولنگ, انگلی ہے نا, ایک انگلی ہلانی ہے,
ایک انگلی ہلاتا ہے یہ نیپال کی خبریں پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک انگلی ہلاتا ہے امریکہ پہنچ جاتا ہے، ایک انگلی ہلاتا ہے کوئی یوٹیوبر اس کو کہانی سنا رہا ہوتا ہے فرعونوں کے دور کی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ فوکس ہے، اور جب آپ کسی چیز پہ فوکس نہیں کرتے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ فوکس تو دودھ پہ بوائل کرتے وقت نہ کرو تو وہ ابل جاتا ہے۔ تو یہ تو بڑے معاملات ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ فوکس کا مسئلہ قوموں کو اس وقت درپیش ہے، ہم کلیئر نہیں ہے، ہم ایک نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈائریکشن جا کدھر رہی ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے خاموشی۔ کوئی خاموشی نہیں ہے، ان کے بیانات کوئی خاموشی والے، فوجیں اتارنے کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کچھ بیان دے دیتا ہے، کبھی میڈیا کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے مسئلہ اچھا چلو سیز فائر ہوا، کیا شرائط طے ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، پھر یہی کہا جا رہا ہے کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، آپ والی بات۔ ہاں تو پھر یہ تو اس وقت کے لوگوں کو چاہیے نا جو ہنسنے لگتے ہیں، مطلب یار اب آپ دیکھیں آپ جس دور میں آپ بٹنوں کی گیم ہے، زیادہ لمبی جنگیں نہیں ہونی، ایسی ہوا کریں گی جیسی ہوئی ہے۔ اب اس کا آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 9 دن کا ڈیفینس سسٹم تھا، 9 دن کا میزائل کا سٹاک تھا جو رہ گیا جب وہ خبر بھی لیک ہوئی۔ چلو مان لو جی اور بھی دن ہوتے، لیکن یہ بات تو بیٹھ رہی ہے نا کہ اب اس کو بھی کوئی آئرن ڈوم چلانا نہیں پڑ رہا۔ تو سیز فائر اس وقت ایران اپنی تیاری کر رہا ہے، وہ اپنی کر رہا ہے، یہ پھر شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تصفیہ نہیں ہوا۔ جیسے انڈیا پاکستان کیا کہہ رہا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپریشن سندور جاری ہے، 2 جاری ہے، کبھی بھی یہ ہو سکتا ہے کبھی۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سیز فائر کا مطلب ایک وقتی گولہ باری کا بند کرنا ہوتا ہے۔ جنگ بندی مکمل جو ہوتی ہے وہ ایک معاہدے میں ہوتی ہے، اس معاہدے میں کئی شرائط لکھی جاتی ہیں دونوں طرف سے، اور وہ پیکٹ ہوتی ہے، اس کے گارنٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اس وقت سب ہو رہا ہے، جو اس وقت موجودہ، اس میں سیز فائر ہے جسٹ کہ تم بھی نہ مارو ہم بھی نہیں ماریں گے، بس اس کے علاوہ کوئی ابھی اچھا پھر اب جو احتجاج ہو رہا ہے جی ایٹمی بناؤ، ایٹمی بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کا جو فتویٰ ہے اس کے خلاف جانا ہے اصل میں، جبکہ ادھر کے نظام کے مطابق کسی بھی قانون کو عملی شکل جب تک رہبر اس پہ مہر نہیں لگائیں گے وہ نہیں دی جا سکتی۔ تو اصل میں سمجھیں کہ ان کو اتارنے کا ہی بہانہ بن رہا ہے یہ۔ اچھا اب بے شک ایران بنائے نہ بنائے کنڈا ضرور کرا لے گا، بنائے یا نہ بنائے اپنا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ لوگ خطرے میں، لوگ ادھر سے نکل جائیں، کتابیں سنبھال لیں، چیزیں کافی زیادہ سویر صورتحال بن سکتی ہے ادھر۔ اس کے بعد جی جو پاکستان انڈیا کا معاملہ ہے، پاکستان انڈیا کا یہ ڈیزاسٹر جو ہے واٹر کا، یہ تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جتنی زیادہ سے زیادہ گاڑی، موٹر سائیکل اور یہ جتنا بھی دھواں اور جتنا استعمال ہے، اس کا سارا افیکٹ جا رہا ہے، بھگتنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو بیچارے جو پہاڑوں میں بیٹھے، کیونکہ ان کا حالانکہ اس گاڑی کے استعمال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بیچارے گدھے خچروں پہ پاؤں نیچے اتنی گہرائیوں میں پانی بھر کے لاتے ہیں، لیکن یہ جب تودے گرتے ہیں، سیلاب پگھل رہے ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، تو فیس وہ کر رہے ہیں اور قدرتی نظام ہٹ ہو رہا ہے۔ اور پھر جتنا دنیا میں اس وقت مسالہ یا بارود چل گیا ہے سر جی، اس نے بھی تو ٹیمپریچر رائز کرنا تھا، یوکرائن، رشیا، آپ کا مڈل ایسٹ، پاکستان، انڈیا، ابھی اور بھی۔ تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو ابھی 13 جولائی کے بعد زیادہ ہوں گی آپ کے معاملات۔ جو آپ نے کل پریڈکشن دی تھی کہ 12-13 تک حالات موسمی ٹھیک نہیں ہے، آج این ڈی ایم اے کی بھی رپورٹ آ گئی، انہوں نے کنٹری سٹیز بھی بتا دی کہ یہ سٹیز ہیں جن کے اندر احتیاط کرنی، لیکن انہوں نے 5 جولائی کا ٹائم دیا، لیکن آپ نے 12 سے 13 تک الرٹ کیا لوگوں کو۔ 12-13 سے تو اصل کہانی شروع ہوگی، سٹارٹ ہوگی۔ ہاں یہ تو ٹریلر ہے نا، یہ تو این ڈی ایم اے کا ہے نا، ہماری جو اصل وہ ہے وہ 13 سے ہوگی۔ اور دوسرا ہم نے تو یہ کہا تھا کہ بھائی صاحب چلو یہ تو این ڈی ایم اے کو اب الرٹ دے دیا اس نے فلڈ کا یا جو بھی، ہم نے ویسی گزارش کی تھی کہ بھائی صاحب محرم کا مہینہ ہے، آپ کے نبی کے گھر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوتگی کا موقع ہے، ان کے گھر کی غم ہے، عقیدتاً ان سے اظہار عقیدت کرتے ہوئے، تعزیت کرتے ہوئے آپ ان دنوں کو نہ ایسا کوئی اس کو یادگار بنائیں۔
ٹھیک ہے، باقی سر پہ مٹی نہ ڈالیں، آپ اپنے گال نہ پیٹیں، آپ اپنے آپ کو کچھ نہ کریں. قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ آج کی یہ جو موومنٹ ہے، یہ کل کو جب انسان کو آزادی چاہیے ہوگی نا، تو صرف کربلا ہی واحد ذریعہ ہوگا. اب آ جائیں کہ جو انڈیا خطرے کی بات ہے، وہ سیلاب جو انہوں نے جب بھی ان کے پاس ہوتا ہے ایکسیسو پانی، ڈیمز بھی اوور ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ شروع کا ہے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. یہ پہلے الرٹ کرتا تھا انڈیا، اب الرٹ کرنے کے چانسز نہیں ہے، ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ جنگ لگی ہے. دیکھیں الرٹ کرنے کا تو یہ ہے کہ وہ پہلے انہوں نے تو حملے کا بھی کہہ دیتے، ہم نے تو فون کیا تھا، حملہ کرنے سے پہلے بھی انہوں نے فون کیا تھا کہ ہم اٹیک کرنے والے ہیں. پھر کہتے ہیں انہوں نے واپس ہم پہ کر دیے. بھائی واپس تو کرنا ہی ہے، تم اب فون کر دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واپس اٹیک نہیں کریں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر اس سیلاب کے نتیجے میں کوئی زیادہ نقصان ہو گیا تو تب بھی یہ بے شک اطلاع دے بھی دیں، معاملہ تو پھڈے میں ہی ہے. اچھا اب آ جائیں کہ یہ جو بھی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، 13 جولائی کو ڈیزاسٹر بڑھ جائیں گے، طوفان، پانی، یہ سارے پانی سے ریلیٹڈ مسائل، کیونکہ سیٹرن جب تک ہے واٹر سائن میں. اب یہ 2.5 سال خبریں تو آپ کو پانی کی سننی ہے، ایک تو یوں سمجھ لیں. ہاں 2.5 سال آپ کو خبریں تو یہی سننی ہے، یہ کچھ چھوٹا پیچ نہیں ہے. اس لیے جب اس 2.5 سالوں میں کوئی معاملہ ہونا ہے، خبریں پانی اندر شامل رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اب ڈیولپنگ صورتحال ہے، اس میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسرائیل ایران کبھی بھی ٹریگر ہو سکتی ہے. انڈیا پاکستان بھی جولائی چڑھ گیا. آپ نے ڈیٹ دی 16 جولائی سے 26 جولائی لاسٹ ولاگ میں آپ نے بتایا. ہاں تو 16 سے 26 جو ہے وہ، تو اب اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو بھی سارا معاملہ ہے فلک، یہ سارا کا سارا اسی جنگ کی طرف جا رہا ہے. اب پھر شوگر کی بات ہے وہی کہ خوراک کٹھی کر لو. اب دیکھیں جدھر بارشیں ہوتی ہیں نا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک عام سا کیس سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. ایک خاتون ہے، اس کو عادت ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے، بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، تو وہ کھانا پکواتی ہے. کھانا پکوا کے دیگ پکوائی، دیگچا پکوایا، وہ جا کے جھگیوں میں جہاں چولہے نہیں جل سکتے بارش میں، کیونکہ اتنی دیر کی جب لمبی بارشیں ہوتی ہیں، آپ کو نہیں پتا نا کہ کون بھوکا رہ جاتا ہے. کیوں؟ جن کے لکڑیوں پہ جلنے ہوتے ہیں یا جن کے چولہے، وہ لوگ جھگی یا کچی آبادیوں والے، ان کے چولہے نہیں جلتے. وہ پھر جتنے دن بارش چلے اتنے دن ان کے لیے پرابلم ہے. کمروں میں گھسیں گے وہ دوسرے، وہ کھل کے کھا نہیں سکتے. اچھا اب وہ ادھر لے کے جاتی ہے. اب اگر یہ معاملہ بہت زیادہ ہو جائے تو اس طرح کے کئی پاکستان کے کونوں میں خواتین، مرد، بوڑھے ہوں گے جو اس طرح لوگوں کو بھی فیڈ کرتے ہوں گے. اب جب اس طرح کی خوراک کے یا جنگی معاملات آ جائیں گے تو ان کے پاس بھی بیک اپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے یہ سلطان باؤ صاحب جو دربار والے ہیں، حق باؤ والے، انہوں نے مجھ سے پوچھا اس بارے میں کہ جی ہمارے پاس لوگ بڑی پناہ لینے آ جاتے ہیں جنگوں کے دنوں میں، تو ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم اپنے بیک اپس کریٹ کر کے رکھیں دربار پہ. ٹھیک اسی طرح جنہوں نے لنگر چلانے، آپ لوگ ایک پیرائے میں چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے لنگر چلانے ہوتے ہیں ان کو بھی خوراک کٹھی کر کے بیک اپ بنا کے رکھنے چاہیے. جو اس طرح کے فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے. یہ پوری اب آپ یہ دیکھیں کہ جو راستے بند ہو جاتے ہیں، جو راستے جنگ کی وجہ سے یا کرفیو یا جو بھی یہ اب صورتحال ہے کے پی کے اور ہر طرف کی، تو آگے بدلتے دنوں میں یہ سارے معاملات ہونے ہیں. اچھا ایک کوشچن، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اتر جائیں گے وہاں پہ، کے پی کے کی حکومت بدل جائے گی، یہ بھی خبر پر بات ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چینج ہوگی وہاں کی حکومت کہ وہی رہیں گے؟ دیکھیں اگر تو دیکھیں کے پی کے کی حکومت کا جب اوتھ کو دیکھیں تو پھر تو لگتا ہے کہ یہ کبھی اترے گی، اس میں چینج آئے گا، اس کی جو ہیڈ میں، اس کی پارلیمنٹ میں جو بھی ہے کوئی تبدیلی آئے گی. اور اگر دیکھا جائے حکمت کے تحت تو علی امین ایٹ دی اینڈ تو کچھ نہیں کر پایا، حکومت بچا کے بیٹھا ہے. عمران خان کو تو نہیں کچھ اس کی امنگوں کے مطابق کر پایا، یا ٹف ٹائم. ہاں اگر کچھ بنایا بھی ہے تو بہت زیادہ ریٹیلیشن آئی ہے.
مان لو کہ اس نے جو کر سکتا تھا اپنی گیون کیپیسٹی میں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھوک بہت زیادہ ہو تو کوئی جیسے کہتے ہیں نا کھانا نہیں پورا کر سکتا. اسی طریقے سے جب اس طرح کے حالات ہوں کہ معاشرے میں حالت ہی بہت بری ہو تو آپ کس کس چیز کے لیول کو پورا کریں گے. مطلب مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے وہ اپنے حلقے کا ایم این اے یا ایم پی ہے, کیا کیا باتیں پوری کر لے, سڑکیں ٹھیک کرا لے, بجلی کا کیا کرے, پھر پانی کا کیا کرے, مہنگائی کا کیا کرے, کنٹرول, وہ 2 کام کر بھی لے گا نا, 4 کام ادھورے ہی رہ جائیں گے, جس کی وجہ سے وہ پھر بھی اس کو جیسے کہتے ہیں سنائی جائیں گے اور وہ سن رہا ہوگا. تو سیم سین میں یہ ہے کہ علی امین کتنی کے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر سکتا ہے, اور ڈیفینیٹلی کمپرومائزڈ تو ہر بندہ ہے پی ٹی آئی کا. علی امین کو اکیلے کو کیا کہنا ہے. ٹھیک ہو گیا سامد صاحب, میں چاہتا ہوں کچھ سوالات تھے جلدی جلدی جو کچھ لوگوں کے. سامد صاحب بڑے علم اور سمجھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. اچھا جی, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا آپ وہ کر رہے ہیں. اچھا جی, ویری گڈ اسٹرالوجر سامد صاحب, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اسلام زندہ باد کے نام سے یہ ایک آئی ڈی ہے. اچھا جی, سامد صاحب کے چینل پر پچھلے 1-2 سال صدیوں بار کیا لکھ رہے ہیں آپ, مجھے آپ کا نا سمجھ نہیں آ رہا کمنٹ آپ نے کیا لکھا ہے. اچھا جی, کچھ لوگوں نے نا سامد صاحب پوچھا ہے کہ ٹریول کے والے سے بھی کہ میں نے جولائی میں ٹریول کرنا ہے, پاکستان میں آؤں نہ آؤں. ایک خاتون تھی وہ پوچھ رہی تھی. ہاں جی, جولائی میں ابھی نہ کریں نا ٹریول, جولائی کو ابھی پینڈنگ کر لیں. زیبا کہہ رہی ہیں سر میں آپ کی باتیں سنجیدگی سے سنتی ہوں اور آپ کی باتوں پہ یقین بھی کرتی ہوں. میں مطلب ایک ایک چیز کو بڑے پاک فوج زندہ باد. محفوظ صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا جی, فلک بھائی کن سٹی کو زیادہ خطرہ ہے تاکہ ہم محفوظ ہونے کے لیے تیار ہے؟ فوزیہ پوچھ رہی ہیں. دیکھیں اب بات تو یہ یاد ہے جب میں کہتا تھا ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, کراچی تھریٹ میں ہوگا, سمندری طوفانوں کی بھی, اور یہ جو نیوی والے ان کی ایکسرسائزز کی بھی. اس کے بعد آپ کا جو پنو عاقل سے لے کے رحیمیہ خان تک کا پیچ ہے یہ بھی کریٹیکل ہے. اس کے بعد آپ کا اس سے آگے جو بھاولپور ہے اور یہ فوٹ آباس اور بھاول نگر یہ بھی. اس کے بعد پھر آگے آپ کا قصور کا گنڈا سنگھ بارڈر, اور پھر آگے لاہور پرسنلی, پھر آپ کا آگے آ جائے گا پھر وہی. تو آپ ٹیکنیکلی تو اس دفعہ یہ سارے میجر ہٹ پوائنٹس ہو سکتے ہیں جو, اور اس کے علاوہ بھی آپ کی افغان اگر سائڈ کو دیکھیں تو وہ بھی ساری کی ساری بوائلنگ اس پہ ہے. تو پاکستان اس دفعہ چاروں طرف سے ہی وہ ہے. ہاں, جو مڈ کے شہر, ایسے شہر فیصل آباد ہے جیسے, سیف ہے. کیونکہ راستہ بھی نہیں ہے, اگر جو اسٹریٹجک لوکیشنز ایسی نہیں ہے, کوئی بہت بڑی کینٹ قریب نہیں ہے, چیزیں اس طریقے سے وہاں وہ نہیں ہے. جہاں بھی آپ کو نظر آتی ہے کینٹ, کوئی آپ کی بڑی کوئی انسٹالیشنز یا کچھ بھی, وہ کریٹیکل ایریاز ہوتے ہیں. یا وہ جہاں سے جیسے اب ان کا مشن تھا انڈیا کا کہ جی ہم یہ صوبے کاٹتے ہوئے جائیں, تو اس کے لیے رحیمیہ خان والی جو سائڈ ہے وہ کریٹیکل ہے. تو یا فیصل آباد وغیرہ, اور یا اس کے اندر کے جو شہر ہوتے ہیں وہ تقریباً سیف رہتے ہیں. اب وہ سیف کس سے ہوں گے؟ جنگ سے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بعد میں افراتفری ہے یا انریسٹ ہے, یا جو آپ لوگوں کو جنگ کے بعد کے مسائل فیس کرنے پڑ سکتے ہوتے ہیں, جو حالات خراب ہو رہے ہیں, وہ علیحدہ. ٹھیک ہو گیا سامد صاحب, بہت سے لوگ دعائیں دے رہے ہیں, آپ کے فینس جو ہیں وہ آپ کی باتوں کو سنجیدہ اب لے رہے ہیں. آپ نے جو پریڈکشن دی, جو آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کے فینس بہت زیادہ آپ کے مطلب کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ آپ کی وہ باتیں پوری ہوئی ہیں, تو آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اور بھی لوگ اگر کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال اپنا پوچھنا چاہتے ہیں, کشمیر کا بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, وہ بھی آپ نے پریڈکشن دی تھی کہ وہاں پر بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے دوبارہ سے. کشمیر کا دیکھیں, کشمیر کا ایشو جو ہے جب تک سالو نہیں ہوتا اس نے اٹھنا ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ زخم خراب ہو گیا. اب جو کشمیری, جو ادھر کا کشمیری ہے, وہ پاکستان والے کشمیری کو کشمیری نہیں سمجھ رہا. تو پھر اس نے اب ایک کیا ہونا ہے, پہلے تو یہ بتائیں. جب یہی آپس میں ان کے ہی دماغ نہیں مل رہے, ادھر والے اور ادھر والوں کے علیحدہ علیحدہ کلچر ہو گئے اتنے سالوں میں, اور ابھی کئی بروکن فیملیز ہیں, کوئی ادھر بروکن پھر رہے ہیں, کوئی ادھر آ گئے. اسی طریقے سے کئی مطلب مسائل اب جنم لے چکا ہے کشمیر.
تو اب بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسئلے چلو اس دفعہ صرف کشمیر پہ اٹیک ہوا, اب تو آپ کا پورا پاکستان, پورا بلوچستان, ہر سائڈ ہی اس میں ہے. انڈیا کا بھی یہی حال ہے. تو یہ تو دنیا میں افراتفریاں اب ایسی پھیلنی ہے. آپ نے اغوان بارڈر کا بھی کہا تھا کہ وہاں سے چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ آپ دیکھیں ٹی ٹی پی اغوان بارڈر وہ بند کیا انہوں نے 6 مہینے کے لیے, کہ وہاں پر اس طرح وہی تجارتی بارڈر تھا, بڑا چلتا ہوا بارڈر تھا, وہ بند کر دیا 6 مہینے کے لیے, کیونکہ وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اسٹیل, اور پیچھے انڈیا ملوث ہے. تو اب وہی نا, تو افغان طالبان میں نے کہا تھا نا کہ اب کوئی نہ کوئی ان کو سائڈ لینی پڑے گی. تو چائنا کے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ پاسبلٹی ہو کہ اس میں سائڈ لیں. ٹھیک ہے ساما صاحب, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملیں گے, 1 جولائی ہوگی کل, اور جولائی کا مہینہ سٹارٹ ہو جائے, سب دعا کے ساتھ جولائی کا مہینے کے ہم انٹر ہوں, دعا کریں کہ اچھا گزر جائے, کیونکہ اس پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونے کے امکانات ہیں جو ساما صاحب نے بتایا جولائی میں. باقی دعا سب کچھ بدل سکتی ہے, اللہ کرے یہ کیلکولیشن نہ پوری ہو. ساما صاحب زوڈک پہ کر لیں گے نا, کل کے پروگرام میں تھوڑا سا زوڈک کو ایڈ کر لیں گے, 6 کر کے یا 3 4 کر کے 3 دنوں میں ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. جو آپ جولائی کے منتھ کے حوالے سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے زوڈک سے ریلیٹڈ بھی بتا دیں کیسا رہے گا ان کے لیے. کل کا پروگرام ہم زوڈک سے ریلیٹڈ بھی کر لیں گے ناظرین, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جو خبریں امپورٹنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کر دیں گے. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ساما صاحب بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.